الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 13 سفر المظفر کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے 2 دن کے اندر ہی آپ کی تمام خواہشیں پوری کر دے گا۔ جس طرح کے اللہ پاک بس ایک کن کے عمل پر سارے کام کر دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خواہشات بھی پوری فرما دے گا۔ اللہ پاک اپنے پاک اور نیک فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر دو۔ تو آج کا یہ روحانی وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو برسوں سے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے زور و شور سے محنت کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ہے، تو جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو آپ کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ امتیوں پر مہربان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ دیکھ لیجئے جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس پر کیسی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیسی ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے روحانی وظائف چینل ماہ سفر کے آپ کے لیے وظائف لے کر حاضر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ سفر کے وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سفر کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے۔ ماہ سفر بھی جیسے کہ سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کو بھی دیگر مہینوں کی طرح بابرکت سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کرنے چاہیے، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کریں۔ سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ ماہ سفر میں کون سے نوافل پڑھنے چاہیے؟ جو کوئی ماہ سفر میں نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 15 مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 15 مرتبہ پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 15 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا، اور تمام آفات آصیب بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے، اور حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، روزے رکھنے کے بے شمار دینی اور دنیوی فوائد ہیں، لہٰذا تمام مہینوں کی طرح
ماہ سفر میں بھی ایام بیض یعنی چاند کی 13 اور 14 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سفر ہو یا حضر، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے نہ صرف خود رکھتے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ تو چونکہ آج چاند کی 13 تاریخ ہے تو آپ نے چاند کی 13 14 اور 15 کو ضرور روزہ رکھنا ہے۔ تو آئیے ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی فضیلت پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گی کہ حضرت سمان بن ابو العاص فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری ڈھال یہ ہے دوزخ سے کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ تو بہت ہی پیارا ترین عمل اور یہ وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو آج جو روحانی وظائف عمل آپ کے لیے عمل لایا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوں گی سبز اور سرخ مرچ۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عمل کیسا عمل ہے، لیکن یہ جیسے مرچ تیز ہوتی ہے بالکل اسی کی طرح تیز ترین عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبز اور سرخ مرچ کا بندوبست کرنا ہے، چاہے سبز ہوں چاہے سوکھی ہوئی ہوں۔ آپ نے اس کو ایک برتن میں رکھنا ہے، برتن میں رکھ کے تو آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے سورہ الم نشرح 30ویں پارے میں موجود ہے یہ سورت، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ان مرچوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے صرف اور صرف 166 مرتبہ 166 ٹائم 166 مرتبہ، اور سورہ الم نشرح کو 7 بار۔ یہ عمل صرف ایک دن کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اس کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا پوری کر دے گا۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، بہت ہی خاص اور پاورفل یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ جو ایک حاجت مانگیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی، لیکن حاجت آپ نے صرف ایک مانگنی ہے، ایک کے علاوہ آپ پوری نہیں کر سکتے۔ اگر زیادہ گھر کے افراد یہ کریں وظیفہ، اور آپ نے اب وہ مرچوں کے برتن کو بند کر دینا ہے، بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے کم از کم جب تک آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہوتی آپ اس برتن کو بند رکھیں۔ جیسے ہی حاجت پوری ہو آپ اس کو نکالیں، یا تو پانی میں بہا دیں اور یا پھر آپ ان مرچوں کو مٹی کے اندر دفن کر دیں۔ کم از کم اس مرچوں کو آپ 1 مہینے تک بند رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، یہ عمل بہت آپ کو دے گا۔ جلدی کیجئے اور اس عمل کو کیجئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیف جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو میری جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔